اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا منشور ہے، یہی اہل حدیث کی سوچ ہے، یہی اہل حدیث کی فکر ہے کہ جس دعوت کو ساری زندگی ہمارے اسلاف دیتے رہے اور آج اتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود ہم اس نعرے کو سنتے ہیں کہ جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ ذرا دلوں کو تھام کے بیٹھیے، اب جس شخصیت کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں وہ کسی محتاج کی ضرورت، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میری مراد شہید ملت، شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے نور نظر، فرزند ارجمند، قائد ملت، قائد ابن قائد حضرت علامہ محتسم علی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، ذرا کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیجئے، نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تو ایک قائد کا بیٹا ہے، ابھی تو دوسرے بھی آئیں گے۔ اگر آپ کی آواز ایسے رہی کھڑیاں والا مزہ نہیں آئے گا۔ دونوں ہاتھوں کو پرچم بنا کر اپنے قائد ابن قائد کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نئی آواز آئی، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ علامہ شہید کے روحانی میں آواز آنی چاہیے، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ بقی الغرقد کا مہمان علامہ احسان، بقی الغرقد کا مہمان علامہ احسان، علامہ دو احسان، دفعہ کہنا ہے علامہ احسان، بقی الغرقد کا مہمان، علامہ احسان، علامہ احسان، بقی الغرقد کا مہمان۔ علامہ احسان، علامہ جب احسان، تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ للکاری علامہ زندہ ہے، للکاری علامہ زندہ ہے، للکاری علامہ، زندہ ہے، تصویر علامہ، زندہ ہے، پکاری علامہ، زندہ ہے، آواز علامہ، زندہ ہے، للکاری علامہ، زندہ ہے، للکاری علامہ، زندہ ہے، للکاری علامہ، زندہ ہے، للکاری علامہ، زندہ ہے، پکاری علامہ، زندہ ہے، تصویر علامہ، زندہ ہے، حضرت علامہ حافظ محتسم علی ظہیر صاحب زندہ باد تشریف لاتے ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ محتسم علی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں آج پہلی مرتبہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید انشاءاللہ ان کے عنوان سے ہونے والی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے، اظہار خیال کے لیے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بابا شہید کہ جن کو اس دنیا سے گزرے ہوئے، رخصت ہوئے 36 برس سے زائد عرصہ بیت چکا ہے، اور آج بھی اس شہید کے لہو کی خوشبو کہ جس سے ہم سب کو بڑی گہری نسبت ہے،
ہمارے شعور اور لاشعور کو معطر کر رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ بھائی نے ابھی اس نعرے کو لگایا، جب تک سورج چاند رہے گا، علامہ تیرا نام رہے گا. میں نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے کہ آج اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود علامہ شہید ہمارے دلوں میں دھڑک رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بابا شہید نے ساری زندگی وفاداری صحاب اور غلامی آقا میں گزاری ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے اتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود آج ہمارے نس نس میں لہو بن کے دوڑ رہے ہیں. انہوں نے ساری زندگی آقا کائنات سے محبت کا، اصحاب رسول سے وفاداری کا نعرہ لگایا، اور بات صرف نعرے تلک محدود نہ رہی بلکہ عملی طور پر اس بات کو ثابت کر دیا کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے پیچھے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بابا شہید کے کہے ہوئے الفاظ بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے. آپ نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں کوئی ہم ٹھوک کر ڈنکے کی چوٹ سینے پہ ہاتھ مار کر اس بات کا اعلان کر سکتا ہے کہ میرا مسلک وہی ہے، وہی مسلک جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کو دیا، اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. تو اللہ کی قسم اہل حدیث ہو، تمہارا مسلک اہل حدیث ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ساری زندگی قال اللہ کی بات کرتے رہے، قال الرسول کی بات کرتے رہے، اور آج کھڈیا میں انہی اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹانے کے لیے اسی تنتنے، اسی حوصلے، اسی ولولے، اسی زمزمے، اسی ہمہمے، اسی جرت، اسی بہادری کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹا کر رہیں گے. جوانیاں لٹائیں گے جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. تصویر علامہ حافظ محمد سے ملائی ظہیر صاحب اور کھڑیاں کے رہنے والے علامہ شہید کی زندگی سے اچھی طرح واقف ہیں کہ آپ ساری زندگی باطل نظاموں کے خلاف اعلان بغاوت کرتے رہے. یہ علامہ شہید کے الفاظ تھے. کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث اور باغی یہ مترادف الفاظ ہیں، دو ہم معنی لغات ہیں. لوگوں سن لو، اہل حدیث ہر باطل نظام کا باغی، یہ سکندر مرزا کا بھی باغی، ایوب کا بھی باغی، بھٹو کا بھی باغی،
ضیاء الحق کا بھی باغی، اور آج کھڈیاں میں احسان الہی ظہیر کے روحانی اور جسمانی بیٹے ہوئے آئے ہوئے بابا شہید کی اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے، اس نعرہ رستہ حیض کو لگانے کے لیے آئے۔ لوگوں سن لو، ہم باغی، ہم ہر آنے والے باطل نظام کے باغی، بازاری اور مداری، آصف زرداری کے بھی باغی، روشن حیالی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے عمران خان نیازی کے بھی باغی۔ وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے، یورپ کے قرآن کے لیے ہے، یا کالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بابا شہید کے ہی الفاظ میں او ہمیں منوانا ہے، یورپ کا قرآن لے آؤ یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، ہماری گردنوں کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر حدیث کے آنے کے بعد، کالی کملی والے کے فرمان کے آنے کے بعد ہم سے کہو گے کسی ایرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو خیرے کی مان لو، رب کعبہ کی قسم ہے یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ آج تم بھی محبتوں کا اعلان کرنے والے اہل حدیث کے اسٹیج سے بھی نبی کی محبت کا اعلان، دیوبندی کے اسٹیج سے بھی آقا کی محبت کا اعلان، بریلوی بھائی بھی آقا کی محبت کا دم بھرنے والے، تمام مسالک، تمام مکاتب فکر اپنے اپنے اسٹیج سے آقا کی محبت کا اعلان کرنے والے لوگوں، معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو بھی آقا کی محبت کا اعلان کرنے والا، میں بھی آقا کی عقیدت کا دھن بننے والا، اللہ کی قسم ہے آؤ آج اہل حدیث کے اسٹیج سے اس بات کو سمجھ کے جانا ہے۔ تو نے بھی محبت کا اعلان کیا، میں نے بھی محبت کا اعلان کیا، مگر یہ کیسی محبت ہے؟ آقا کے نام کو ڈھولک کی تھاپ پر لینے والوں، موسیقی کی دھنوں پہ آقا کی محبت کا اقرار کرنے والوں، یہ کیسی محبت ہے؟ محبت میں سرشار نظر آتے ہو، مگر جب حکم رسول آ جائے، فرمان رسول آ جائے، حدیث رسول آ جائے، اپنے چہروں کو دوسری جانب پھیر لیتے ہو۔ ہاں ہاں آقا کی بات تو ٹھیک ہے، فلاں مسئلے میں میرے محدث کی یہ بات ہے، میرے امام کا یہ قول ہے، میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، میرے مولوی کی یہ رائے ہے، میرے حبیب کی یہ خطابت ہے، مگر اہل حدیث کا عقیدہ سن لو، ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا ساری محبتیں آقا کی محبت پر قربان کر دی۔ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا کائنات کے باسیوں سن لو، مولوی بھی غلطی کھائے، خطیب بھی غلطی کھائے، محدث بھی غلطی کھائے، مفسر بھی غلطی کھائے، پیر فقیر صدیق اور شہید بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ آسمان سے صدا آئی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ لوگوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہے، جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔
ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہے، کیسی کیسی بے حیائی کی دھنوں پر تم آقا کے نام کو لینے والے، صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بات کو بیان کر رہے، ایک دفعہ ایک یہودی عالم آقا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں میں پاس کھڑا تھا، میں نے اس یہودی کو اس زور سے دھکا دیا کہ تم میرے آقا کا نام بغیر سابقے اور لاحقے، تیرے اندر اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ تم میرے آقا کا نام تم نے لے دیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج اللہ کی قسم ہے جس قدر بے حیائی، جس قدر بےہودگی ہمیں آنے والے مہینے میں نظر آنے والی ہے، کہ آیا آقا سے محبت کا یہی معیار ہے؟ ہماری اور آپ کی آج یہ ذمہ داری ہے، ہم اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں اللہ کے فضل و کرم سے، پھر ہم اپنے سٹیج سے ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ دیتے ہیں اہل حدیثو تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو، تم کائنات کی وہ واحد جماعت ہو جنہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث کے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، اہل حدیث کے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے۔ جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ مسلک حق کا اہل حدیث، علماء اہل حدیث، حضرت علامہ حافظ معتصم الہی زہیر صاحب، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا ہے۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم حق نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اللہ کی قسم مسلک اہل حدیث یہ محبتوں کو تقسیم کرنے والا، نفرتوں کو ختم کرنے والا، بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینے والا، تمام مکاتب فکر کو پیار کی محبت کی دعوت دینے والا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میرا نہیں، تیرا نہیں، مسئلہ وہ ہے جو آقا کائنات نے اپنے اصحاب کو مخاطب ہو کر فرما دیا آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے، اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے اصحاب میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا محترم آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ کہا ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا منشور ہے، یہی اہل حدیث کی سوچ ہے، یہی اہل حدیث کی فکر ہے کہ جس دعوت کو ساری زندگی ہمارے اسلاف دیتے رہے، اور آج اتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود ہم اس نعرے کو سنتے ہیں کہ جب تک سورج چاند رہے گا، علامہ تیرا نام رہے گا، کیوں نہ اس نعرے کو لگایا جائے کہ جس نے ساری زندگی تحفظ ختم نبوت میں گزاری، تحفظ ناموس صحابہ میں گزاری۔ اور بابا شہید کے الفاظ کس موڑ پہ یاد آئے؟ آپ نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کوئی آئے اگر ہم سے دلیل سے بات کرنا چاہتا ہے، آؤ ہم سے دلیل سے بات کرو،
4 بل دے کر کوئی بڑا عالم نہیں بن جاتا. اللہ کی قسم ہے پوری دنیا کے شیعہ علماء کو میرا چیلنج ہے, پوری کائنات کے علماء کو میرا چیلنج ہے, وہ آئے میرے ساتھ دلیل سے بات کرے. اگر 3 منٹ میرے سامنے گفتگو کو کر سکے کہ علی نے صدیق کو نہیں مانا, رب کعبہ کی قسم ہے آج کے بعد محمد کے ممبر پر چڑھنا چھوڑ دوں گا. عظمت صحابہ, شان صحابہ, عظمت صدیق اکبر, جب تک سورج چاند رہے گا. حضرت علامہ حافظ مختصر الہی ظہیر. یہ کیا بات ہے, یہ آج فیشن بن چکا, یہ آج وتیرہ بن چکا. ابھی حال ہی میں محرم الحرام کا مہینہ آپ کے سامنے گزرا. محرم کا وہ مہینہ کہ جس کی 1 تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جام شہادت کو نوش کیا. محرم کی 10 تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دلائی, اور محرم ہی کی 10 تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بے دردی سے شہید کیا گیا. مگر اسی مقدس مہینے میں, اسی محرم مہینے میں بعض لوگ انہوں نے اس بات کو اپنا وتیرہ بنایا ہوا, اس بات کو اپنا فیشن بنایا ہوا کہ حب اہل بیت کی آڑ میں جلیل القدر اصحاب پر تبرے کو کرنے والے, ان کی شان میں تنقیس کو کرنے والے, کیچڑ کو اچھالنے والے, گالیوں کو دینے والے, اللہ کے فضل و کرم سے علامہ شہید کے بیٹے یہاں پر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے جب تک ہم زندہ ہیں دفاع صحابہ کے جھنڈوں کو لہراتے رہیں گے. جس طرح دفاع تحفظ حق میں نبوت کے جھنڈے کو لہرایا جائے گا, وہیں پر ابو بکر کی صداقت کو بھی بیان کیا جائے گا, عمر کی عدالت کا تذکرہ بھی کیا جائے گا, ذوالنورین کی صحابت کو بھی بیان کیا جائے گا, علی کی جرأت کا تذکرہ بھی ہوگا, اور شام کریمین حسنین حضرت حسن و حسین آپ کی عظمت کو بھی بیان کیا جائے گا, معاویہ کے تدبر کو بھی بیان کیا جائے گا. یہ کیا بات ہے کہ آپ حب اہل بیت کی آڑ میں اتنے بڑے بڑے اصحاب پر تبرے کو کرتے ہو, حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے ہو. وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی تائید میں, جن کی نصرت میں اللہ رب العزت آسمان سے کلام مجید میں اپنے کلام کو اتار رہا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور تم اس ابو بکر کو گالیاں دیتے ہو جن کی شان میں عرش والا خود آیات کا نزول فرما رہا, پھر تم اس عمر کو برا بھلا کہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ عمر کہ جس کے بارے میں آقا کائنات کا ارشاد عالی ہے, میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. وہ عمر جو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کا پہلی مرتبہ لقب پانے والے, وہ عمر کہ جس کو شیطان دیکھ کر اپنے رستے کو بدلنے والا, وہ عمر جس کے بارے میں آقا کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ نے حضرت عمر آپ کے دل پر, آپ کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے. اور وہ عمر کو جو دل میں خیال کرتا ہے, اپنی رائے کو دیتا ہے, اللہ آسمان کی بلندیوں سے آیات کا نزول فرما دیتے ہیں. آپ کے دل میں خیال آیا وہ مقام ابراہیم, جو لوگ عمرے کی سعادت جن کو اللہ نے بخشی ہے وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں مقام ابراہیم کعبے کے ساتھ کس مقام پر موجود ہے. حضرت عمر آپ کے دل میں یہ خیال آیا, آپ کی یہ خواہش تھی کہ کاش
مقام ابراہیم کو اللہ مصلی مسلمانوں کا بنا دے، اللہ نے آسمان سے آیات کا نزول فرما دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ آج تم عمر کی شان میں اہانت کو کرتے ہو، اس عمر کی شان میں بکواس کو کرتے ہو، اس عثمان پر تبرع کو کرتے ہو جسے ایک ہی موقع پر آقا کائنات نے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی، 8ویں مرتبہ ذی-النورین کھڑے ہوئے، آقا 100 اونٹ بما اسلحہ و سامان حاضر ہیں، آقا کائنات اپنی نشست سے اٹھے، دوڑ کر ذی-النورین کے پاس پہنچے، سینے سے لگایا، کہا قط قط یا عثمان، عثمان بس کر، آج کے بعد تو جو جی چاہے کر لے، اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تم اتنے جلیل القدر اصحاب کی شان میں بکواس کو کرتے ہو، تم اس معاویہ پر بھونکتے ہو کہ جس کے بارے میں آقا کائنات نے کہا تھا اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرمانا، معاویہ کو جہنم کی آگ سے بچانا، اور تم آج معاویہ کے شان میں بکواس کو کرنے والے۔ اور جاؤ اگر لڑنا ہے امام حسن و حسین کے نانا سے لڑو، ہم سے کس بات پر الجھتے ہو، ہم سے کس بات پہ لڑتے ہو؟ وہ حسن و حسین جنہوں نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کو کیا، آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود تیرے ذاکر کو اس بات کا خیال آ گیا کہ یہ معاویہ پر بھونکنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کیسی عقل ہے، وہ کیسی فہم و فراست ہے جو حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو سمجھ نہیں آئی، تجھے 1400 سال کے گزرنے کے بعد تجھے سمجھ آ رہی۔ ساتھیوں، ملک میں قانون موجود ہے، ملک میں آئین موجود ہے، ہم پاکستان کے آئین کو ماننے والے، پاکستان کے قانون کو ماننے والے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسے دور سے گزر رہے کہ جب بل پاس ہو چکا کہ جو اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو کرے گا اس کو 10 سال قید سنائی جائے گی، اور اس کی ضمانت جو ہے ناقابل ضمانت اس کے وارنٹ جاری ہوں گے۔ مگر یہ کس قسم کا قانون ہے؟ FIR کٹوائی جا چکی، متعدد پرچے اصحاب رسول کی شان میں تنقید کرنے والے ان کے خلاف درج ہو چکے، مگر قانون حرکت میں نہیں آتا۔ کھڈیاں کے رہنے والوں، ابھی جاگتے رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، ابھی بل پاس ہوا ہے، اس پر عمل درآمد کرانا ابھی باقی ہے۔ ہم پاکستان کے آئین کو ماننے والے، پاکستان کے قانون کو ماننے والے، آپ کی وساطت سے احکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے، قانون کو فوراً سے پہلے حرکت میں دو، اور وہ لوگ جو اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو کر رہے، FIR کاٹی جا چکی، ان کے ساتھ فوراً سے پہلے قانونی کارروائی کو شروع کیا جائے۔ جب آپ قانون پہ عمل درآمد نہیں کرتے، کوئی ایسا شخص اٹھتا ہے، اس کے دل میں تشویش پیدا ہوتی ہے، پھر وہ ایسی حرکت کرتا ہے، پھر آپ فوراً سے پہلے اس کو پکڑنے کے لیے حرکت میں آتے ہیں۔ ہم یہاں پر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، وطن میں قانون موجود ہے، وزیر کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، جج کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، وزیر اعظم کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، صدر کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، کرنل کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، جرنیل کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ایک جرنیل کی بات نہیں، پوری دنیا کے جرنیل اکٹھے ہو جائیں، کسی ایک صحابی کے پاؤں پر لگنے والی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور کیا کھڑیاں والوں قانون کو اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے تیار ہو؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، تصویری علامہ۔ اور یاد رکھو، یہی ہمارے اسلاف کی دعوت ہے، جس کو
دیتے ہوئے انہوں نے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا اور اسی دعوت کو دیتے ہوئے حلت شہادت کو پہن لیا. اس بات کو بیان کر گئے جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے وطن عزیز میں دفاع صحابہ کے جھنڈے کو لہراتا رہے گا. دفاع صحابہ کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے تیار ہو. ابو بکر کی صداقت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو. عمر کی عدالت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو. ذوالنورین کی صحابت کو عام کرنے کے لیے تیار ہو. علی کی شجاعت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو. معاویہ کے تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو. اللہ کے فضل و کرم سے ایک عہد آپ نے ہم سے کیا, ایک میں آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں. خون دل دے کے نکھاریں گے روح بھر کے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے, کسی کی بیٹی کا ہے, کسی خانزادے کا ہے, کسی جاگیردار کا ہے, بلکہ وہ گلشن وہ ہے جو جانثاران صحابہ کا ہے, وفاداران ختم نبوت کا ہے. انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ختم نبوت کے جھنڈوں کو بھی لہراتے رہیں گے اور دفاع صحابہ کے جھنڈے کو بھی لہراتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.